الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، یہ رب کائنات کا بے پایاں احسان اور کرم ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں افراط و تفریط سے بچا کر مذہب مہذب اہل سنت و جماعت عطا فرمایا۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ افراط ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا، تفریط ہوتا ہے حد سے زیادہ پیچھے رہ جانا، کم کر دینا، یعنی کسی کو بھی ماننے یا کسی کی شان بیان کرنے یا کسی کی مخالفت کرنے میں یا تو حد سے آگے بڑھ جانا یا پھر حد سے زیادہ کم، یہ دونوں چیزیں غیر مناسب ہیں۔ رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسطیٰ بنایا ہے۔ کون سی امت؟ وسط کسے کہتے ہیں؟ درمیان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افراط و تفریط سے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں افراط و تفریط سے بچایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ارشاد کرم قدر فرمایا تھا کہ دو قسم کے لوگ تیرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، تیری مثال حضرت عیسیٰ کی مانند ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی کتابوں میں بھی، بلکہ تفسیر میں، تفسیر المتقین ہے کتاب کا نام، میرے پاس وہ کتاب قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس میں یہ درج ہے۔ وہ کہتے کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا اے علی، تیرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے۔ ایک وہ لوگ جو تجھے ماننے میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بعض ماننے والے حد سے آگے بڑھ گئے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ہلاک ہو گئے۔ عیسیٰ کو ماننے میں اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور بعد مخالفت میں اتنا آگے بڑھ گئے یہودی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن بیاہی ماں کا بیٹا معاذ اللہ، آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے،
جس لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، آپ اس کے لیے کیا جملہ کہتے ہیں؟ یہودی حضرت عیسیٰ کے لیے وہ جملہ کہتے تھے، اور حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے نہایت ہی گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے حضرت مریم کو بعد اللہ تعالیٰ ایک آوارہ اور غلط عورت کہتے تھے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو اس لیے شہید کرنے کے درپے تھے کہ وہ بندہ جو معاذ اللہ تعالیٰ بن بیاہی ماں کا بیٹا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو بن بیاہی ماں کا بیٹا ہے وہ عام شریف انسان تو کجا، وہ اللہ کا نبی بنا بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں نا، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یہودی صرف اس لیے آپ کے خلاف ہوئے تھے، وہ بن بیاہی ماں کا بیٹا نبی بن گیا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو قتل کریں گے۔ چنانچہ یہودی حضرت علی کو، حضرت سیدنا عیسیٰ کو قتل کرنے کے درپے تھے۔ اب میری بات کو آپ اچھی طرح سمجھیے گا، تھوڑی سی آواز کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے زیادہ مانا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے زیادہ اتنا مانا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی اتنی مخالفت کی کہ معاذ اللہ آپ کو بن بیاہی ماں کا بیٹا کہہ دیا۔ دونوں ایک حمایت میں حد سے آگے بڑھ گئے اور ایک مخالفت میں حق سے آگے بڑھ گئے، دونوں ہلاک ہو گئے۔ حضرت علی کو میرے نبی نے فرمایا تیرے بارے میں بھی دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو حد سے آگے بڑھ کر تیرا مرتبہ وہ بیان کریں گے جو تیرا مرتبہ نہیں ہے، اور ایک تیری مخالفت میں حد سے آگے بڑھ کر معاذ اللہ تجھ پر شرک تک کا فتویٰ لگا دیں گے۔ یاد رکھیے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اور حضرت معاویہ کے فوجیوں نے ان کے کہنے پر قرآن پاک نیزوں پر بلند کر لیا اور جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا کہ ہم قرآن پاک کے برابر عمل کے مطابق عمل کریں گے، تو حضرت علی مرتضیٰ نے اس کو ایک سیاسی چال سمجھا اور اپنے فوجیوں کو سمجھایا کہ یہ ایک سیاسی چال ہے، قرآن پاک پہ عمل کرنا نہیں ہے، دراصل مد مقابل شکست کھا رہے ہیں، اگر تم تھوڑا سا حوصلہ کرو گے تو شکست فاش سے دو چار ہو جائیں گے، اس لیے تم ان کے ساتھ لڑائی کرتے رہو۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے فوجیوں نے یہ کہہ کر لڑائی کرنے سے انکار کر دیا، اے علی تم ہمیں جنگ کی طرف بلاتے ہو اور وہ ہمیں قرآن کی جانب بلاتے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، قرآن کی جانب آئیں گے۔ چنانچہ دونوں جانب سے ایک ایک حکم قرآن کریم کے اصول کے مطابق قائم کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان میں ایک اصول کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے مابین لڑائی جھگڑا ہو جائے، بات حد سے تجاوز کر جائے، حد سے آگے بڑھ جائے، تو پھر تم ایک حکم فیصلہ کرنے والا نمائندہ مرد کی جانب سے حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک نمائندہ مرد کی جانب سے اور ایک نمائندہ عورت کی جانب سے مقرر کر لینا، وہ دونوں نمائندے مل بیٹھیں اور دونوں کی باتوں کو سنیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر کوئی مرد اور عورت آپس میں جھگڑا کر بیٹھیں اور ان میں علیحدگی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو فوراً علیحدگی اختیار نہ کریں، بلکہ ایک مرد کی جانب سے ایک عورت کی جانب سے نمائندہ حکم مقرر کر دیے جائیں، وہ دونوں جانب کے نمائندے باہم مل کر لڑکے کی باتیں بھی سنیں، لڑکی کی باتیں بھی سنیں، ان کے والدین کی باتیں بھی سنیں، ان کے قبیلے کی باتیں بھی سنیں، پھر وہ دونوں بیٹھ کر اللہ کا خوف ذہن میں رکھ کر فیصلہ کریں کہ ان کی رسائی کروائی جائے یا علیحدگی کروائی جائے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو یقین آ گئی؟ پھر ان حکمین کے فیصلے کے مطابق عمل کر لیا جائے گا۔
اگر وہ دونوں جانب کی میاں بیوی کی باتیں سن کر، دونوں قبائل کی باتیں سن کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ غلط فہمیاں ہیں، دور ہو جانی چاہیے، ان کی آئندہ زندگی خوشگوار گزرے گی، وہ صلح کروا دیں، غلط فہمیوں کو دور کر دیں۔ لیکن اگر وہ دونوں کی باتیں سن کر اس نتیجے پر پہنچیں اب ان کی کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی، آج ان کی صلح کروا بھی دیں تو کل ایک بڑے جھگڑے یا لڑائی کا پیش خامہ ہوگی، پھر وہ دونوں میں علیحدگی کروا دیں۔ اس فیصلے کو حکمین کا فیصلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ نے اپنی اپنی جانب سے حکم مقرر کیے۔ حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا دیا اور معاویہ نے عمر ابن العاص کو حکم بنا لیا کہ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ فیصلہ غلط ہوا۔ کیا ہوا؟ فیصلہ غلط ہوا کہ حضرت علی کو معاذ اللہ معزول کر دیا، حضرت معاویہ کو بحال کر دیا۔ یہ فیصلہ ایک سیاسی انداز سے کیا گیا تھا جو غلط فیصلہ تھا۔ لڑائی بھڑک اٹھی اور نہروان کی جنگ کا وہ منظر مارز وجود میں آ گیا۔ حضرت علی کے مرید، حضرت علی کے ماننے والے، حضرت علی کے فوجی حضرت علی سے جدا ہو گئے۔ کیا ہوا؟ حضرت علی کے فوجی حضرت علی سے جو جدا ہو گئے، جو آپ کی فوج سے خارج ہو گئے، ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نے یہ چند باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، میں نے پہلے عموماً اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی، آج کر رہا ہوں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا تھا کہ علی نے غیر اللہ کو حکم مان کر کہ انل حکم الا للہ، حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، علی نے غیر اللہ کو حکم مانا۔ علی اور معاویہ دونوں یہ مشرک ہو گئے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ چنانچہ نہروان کے علاقہ میں ان کے ساتھ یعنی ان خارجیوں کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کی باقاعدہ جنگ ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان کو سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ تمہارا خیال غلط ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے کرم اللہ وجہ الکریم کہ یہ قرآن پاک کی آیا مبارکہ صحیح پڑھتے ہیں مگر اس کی تعویل غلط کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ان کو سمجھایا، بہت سارے واپس آ گئے، لیکن کچھ وہ تھے کہ جو واپس نہ آئے، بلکہ وہ حضرت علی پر معاذ اللہ شرک کا فتویٰ لگانے پہ جمے رہے اور حضرت علی کی مخالفت کی۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ خارجی۔ کون تھے؟ ایک روایت میں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الفتن۔ نام کیا ہے؟ یہ میں نے کتاب لکھی ہے، میں نے اس میں خارجیوں کا قدر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت علی کا یہ واقعہ نہیں لکھا ہے میں نے، خارجیوں کا قدر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ خارجیوں کو معاذ اللہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جہنم کے کتے قرار دیا تھا۔ خارجیوں کو اللہ کے نبی نے جہنم کے، یہ وہ پہلے شخص ہیں، بظاہر ان کی یہ حالت ہے کہ راتوں کو ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی داڑیاں تھیں، پیشانیوں پر محراب بھی تھے، اتنے پابند نماز تھے کہ دوسرے دیکھنے والے کہتے تھے ہم نماز کیا پڑھتے، نماز تو یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ میں نے وہ حدیث مبارکہ نقل کی ہیں۔ وہ اتنا روتے تھے نماز پڑھتے ہوئے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھیں، بڑے عبادت گزار تھے، مگر انہوں نے حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ پہلے وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، کسی ایمان والے پر شرک کا فتویٰ لگانے والے، وہ خارجی تھے۔ کون تھے؟ آج بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والے مسلمانوں پر شرک کا اور بدعت کا فتویٰ لگا کر ان کو دہشت گردی میں دھماکوں کے ساتھ اڑاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت علی پر کیا فتویٰ لگا دیا؟ بتا دو۔
شرک کا فتویٰ، حضرت علی کو بھی کافر مانتے تھے اور حضرت علی کے ماننے والوں کو بھی کافر مانتے تھے۔ یاد ہے آپ کو دیواروں پر بھی کافر کافر لکھا ہوا پڑھتے تھے آپ، یاد ہے نا آپ کو؟ لڑائیاں ہوتی تھی نا، دونوں طرف قتل و غارت گری ہوتی تھی نا، یاد ہے آپ کو؟ حضور نے فرمایا کچھ وہ لوگ ہوں گے اے علی جو تیری مخالفت میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے اور تجھ پر شرک کا فتویٰ لگا دیں گے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو تیری محبت میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے اور تجھے وہ کچھ جانیں گے کہ جو تو نہیں ہے۔ دونوں ہلاک ہو جائیں گے، جو درمیان میں رہیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سب کی کتابوں میں لکھا ہے، میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں۔ اگر کوئی کہیں نا کہ میں دوسرے مسلک کا حوالہ اپنی آنکھوں سے پڑھنا چاہتا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتا ہے۔ اور کامیاب کون ہوں گے؟ جو درمیان میں ہیں، جو نہ تجھے حد سے آگے بڑھائیں گے نہ حد سے زیادہ کم کریں گے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آپ چھنی لے کر چھانیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ ہی ہیں جو بچتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ کو، اپنے نبی کی اہل بیت اطہار کو ایمان ہی نہیں ایمان کی جان مانتے ہیں۔ تنہا ایمان ہی نہیں مانتے، ایمان کی جان مانتے ہیں۔ ان کی مخالفت کرنے والا، میرے نبی کی اہل بیت اطہار کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے۔ میرے نبی کی اہل بیت اطہار کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے، اور ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ صحابہ کی مخالفت کرنا، وہ بھی جہنمی، اور جنتی کون ہے؟ جو دونوں کو ماننے والا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آپ کو علم ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم حضرت علی کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ کیا بولا؟ حضرت علی کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا، حضرت علی کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ ان کو یہ کہا جائے علی مولا تو شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کہتے تم مولا غلط کہتے ہو۔ الحمدللہ تعالیٰ، نہ ہم ادھر زیادہ ہیں نہ ادھر زیادہ ہیں، ان کو مانتے بھی ہیں، اس طرح مانتے ہیں جس طرح میرے نبی نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ہم علی المرتضیٰ کرم الکریم کو اس طرح مانتے ہیں کہ کوئی بعض فضائل میں حضرت علی کے برابر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مجموعی فضائل، جس طرح آپ دیکھیے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ واحد وہ شخص ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالی نے زمین پہ رکھتے ہوئے کلام فرمایا، اس طرح میرے نبی سے بھی کلام نہیں فرمایا، اس طرح میرے نبی سے بھی کلام نہیں فرمایا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اس طرح کچھ وہ خصوصیات ہیں کہ جن میں حضرت علی کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ خصوصیات میں جن میں حضرت علی کا ثانی، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت علی کی زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت علی کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا ذرا سوچیے تھوڑا سا، اس سے بڑھ کر مرتبہ اور کیا ہوگا؟ پھر جنت کس کی ہے؟ حضرت علی کی ہے۔ جنت علی کی بیوی فاطمہ جنت کی، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ محمد سعید الحسن اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتنا محمد سعید الحسن کا یہ عقیدہ ہے، نہیں، یہ ہر اہل سنت شخص کا، سنی کا عقیدہ ہے۔ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالی علیہا
رب کائنات ان پہ اتنی رحمت نازل فرمائے جس طرح ان کی شان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا احمد رضا خان جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے، بریلوی کو مذہب نہیں ہے، بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، بس مولانا احمد رضا خان کی وجہ سے لوگ بریلوی کہنے لگے۔ وہ بارگاہ فاطمہ الزہرا میں وہ ہدیہ درود و سلام پیش کیا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام، ورد کرتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھ السلام۔ حضرت فاطمہ کو کیا کہا؟ رسول رحمت کی جان ہے، کہ حضور کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر فاطمہ الزہرا کی تعریف اور کیا ہوگی؟ کوئی جتنی بھی تعریف کرتا رہے، جتنی بھی تعریف کرتا ہے، جتنی بھی ثنا کرتا رہے، یہ جملہ کہ وہ رسول رحمت کی جان ہے، وہ رسول رحمت کی، جس طرح میں نے کہا نا کہ اہل بیت طہار کی محبت ایمان کی جان ہے اور اہل بیت میرے نبی کی جان۔ الحمدللہ تو کتنا پیارا عقیدہ ہے، لیکن ہم گستاخی نہیں کرتے، ہم گستاخی نہیں کرتے۔ اب دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی چاہے تو آپ میری کتاب خاندان مصطفیٰ پڑھ کے دیکھ لیں، الحمدللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا شرف سعادات کے موضوع پر کہ ہمارے نزدیک اہل بیت طہار کا مرتبہ مقام کتنا بلند ہے۔ ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ حد سے آگے نہ پیچھے، معاذ اللہ۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں نا وہ لوگ۔ الحمدللہ تعالیٰ ہم افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے، ہم وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کا وہ مرتبہ ہے کہ میرے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم، میں کیا عرض کروں، سن کر آپ حیران ہوں گے۔ بعض اوقات میں نے اپنی آنکھوں سے، گناہ گار آنکھوں سے پڑھا، بعض اوقات ایسے ہوتا میرے نبی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے ہاں تشریف لے جاتے، حسنین کریمین میرے نبی کی پشت پر سوار ہو جاتے، حضور دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ نیچے لگا کر آگے چلتے ان کو سوار کر کے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میں کوئی اور ہوتا تو میں کہہ دیتا وہ گھوڑا بن جاتا، لیکن میں اپنے نبی کے لیے جملہ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ دونوں گھٹنے اور ہاتھ نیچے لگا کے کریم آقا تشریف فرما ہو جاتے، حسنین کریمین میرے نبی کی پشت انور پر سوار ہو جاتے، میرے نبی لے کر ان کو تھوڑا گھومتے چھوٹے تھے گھر میں، اللہ اکبر، کندھوں پہ اٹھا لیتے، حالت سجدہ میں اگر حسنین کریمین میرے نبی کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، حدیث برکہ میرے پاس موجود، جس کا جی چاہے اپنی آنکھوں سے پڑھیں، کہ میرے کریم آقا سجدہ میں ہوتے تو دائیں اور بائیں حسنین کریمین لیٹ جاتے اور اپنے بازو میرے نبی کی گردن میں حمائل کا لیتے، جب تک وہ ہاتھ پیچھے نہ کرتے میرے نبی سجدہ سے سر نہ اٹھایا کرتے تھے۔ تھوڑا سا غور کرو، الحمدللہ تعالی ہمارے نزدیک حسنین کریمین کا درجہ کتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی ان کی خاطر نماز میں دیر کر دیا کرتے تھے، سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ تعالی ہمارا عقیدہ کتنا صاف اور ستھرا ہے۔ تو پھر جس کے ساتھ، جس خاتون جنت کے ساتھ، جن نوجوانان جنت کے سرداروں کے ساتھ ہمارے نبی کا اتنا پیار ہوگا تو ہمارے دل میں ان کا کتنا پیار ہوگا۔ خود سوچئے ذرا، خود سوچئے، ہم نبی سے پیار کرنے والے، ہمارے نزدیک مرکز محبت دو ہیں،
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی ذات ہے۔ مرکز محبت کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ ہم داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، بابا صاحب سے کرتے ہیں، غوث پاک سے کرتے ہیں، اور دیگر اولیاء اللہ سے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جو اللہ سے محبت کرتے تھے ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے رب سے پیار کرتے ہیں، کہ وہ ہمارے، کیا ہم ان یہودیوں سے، کیا ہمارے ہمسائے ملک میں خبیث انسان مودی اس سے پیار کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارے رب کا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ تو پھر میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا، پھر ایمان سے بتائیے آپ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذات۔ نفرت کا معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذات۔ میں اب آپ سے مزید سوال کروں گا، آپ ابو جہل سے محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ ابو لہب سے، امیہ بن خلف سے، عاص بن وائل سے، عتبہ عتیبہ شیبہ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ وہ ہمارے نبی کے دشمن تھے۔ کیا بلا وہ ہمارے نبی کے؟ آپ میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، دیگر صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو ہمارے نزدیک پھر معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے، تو پھر ہم ان سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ سبب محبت تو یہ ہے نا، اور بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد تعالیٰ، اور یہی دلیل نجات ہے۔ کیا میں نے کہا؟ جو میں نے باتیں کی ہیں عقیدے کے اعتبار سے کی ہیں، آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ گئی ہیں۔ میرے اور آپ کے عقیدے کا پتہ آپ کو پہلے بھی تھا، اب بھی چل گیا ہے نا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے۔ پھر غور کے ساتھ سنیے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، میں جو پہلے کہہ چکا ہوں، میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے، تنہا ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی، مجھے اس سے بھی بڑھ کر علم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جب جمعہ کے دن پہل کوئی بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیا بنا؟ جو سب سے پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رب ذوالجلال جمعہ کے دن کچھ ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو مساجد کے دروازوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں دفاتر یعنی لکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں۔ جو پہل آتا ہے فرشتے اس کا نام بھی لکھتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی لکھتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کا ثواب دینے کے علاوہ لکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا اضافی ثواب عطا فرما دے گا۔ آپ جانتے کہ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ اگر آپ تھوڑی سی زحمت فرمائیں کہ جلدی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائیں، گھر بھی بیٹھنا ہے، دکان پہ دوستوں کی محفل میں بھی بیٹھنا ہے، اگر آپ تھوڑی سی قربانی دیں، جلدی آ جائیں اور پہل مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا، جب آپ آئیں تو اعتکاف کی نیت کر کے آیا کریں۔ جتنی دیر تک آپ مسجد میں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ جل وعلا اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے گا، اور اللہ قبول کرے تو موتف کے کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اضافی ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، پہل آنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ پھر جو بعد میں آتے ہیں، ایک آئے یا 1000 آئے، اس کو گائے ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا، پھر ثواب مسلسل کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور سب سے آخر جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، خطبہ شروع کر دیتا ہے، فرشتے آنے والوں کے نام لکھنے بند کر دیتے ہیں۔ کیا بھلا؟ آنے والوں کے نام لکھنے
پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پورے غور کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنتے ہیں۔ آپ کو میری بات کی صحیح سمجھ آ گئی؟ میری بات تنہا ریکارڈ نہیں ہو رہی، اللہ کے معزز فرشتے میری بات سن رہے ہیں اور بارگاہ قدس میں ہو سکتا گواہی بھی دیں گے، مولا تعالیٰ اس بندے نے یہ جملے کہے۔ اگر میں نے صحیح جملے کہے ہوں گے تو میرا اللہ مجھے ناچیز کی مغفرت فرما دے گا، اگر میں نے غلط جملے کہے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہاں بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے بات کی جاتی ہے، ممبر پر بیٹھ کر لوگ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں الزام نہیں لگاتا، بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بڑا منصب ہے، بہت اونچا منصب ہے، یہاں بیٹھ کر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہے، ذمہ داری کا ہے۔ میری باتیں صرف آپ نہیں سن رہے، ریکارڈ نہیں ہو رہی، میری باتیں اللہ کے فرشتے سن بھی رہے ہیں اور تحریر بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، جو کچھ میں نے بیان کیا اپنا عقیدہ بیان کیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد گرامی قدر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیا فرماتے ہیں؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں پھر آپ سے ایک جملہ کہلواؤں گا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کندھوں پہ بیٹھے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، وہ فرشتے بھی سن رہے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ نے اس مقصد کے لگائی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بتائیے یزید سچا تھا یا جھوٹا؟ سارے بتا دو۔ پھر امام پاک نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور امام پاک نے کیا فرمایا؟ میں یزید کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہی بات تھی نا اس کے۔ اب یزید نے بتائیے کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ میں رب ہوں مجھے مان لو، دعویٰ کیا تھا یزید نے؟ نہیں کیا تھا نا۔ کیا یزید نے یہ کہا تھا قادیانی دجال کی طرح مجھے نبی مان لو؟ نہیں، یزید نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا نمرود فرعون کی طرح۔ یزید نے امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں ایمان والوں کا آقا ہوں، میں بڑا ایمان والا ہوں، ایمان والوں کا آقا ہوں۔ امام پاک نے یہ خیال فرمایا تھا، آپ جانتے تھے کہ یزید شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، سچا نہیں جھوٹا ہے۔ کیا بنا؟ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں بات عقیدے کی کر رہا ہوں۔ یزید سچا نہیں جھوٹا ہے، اور اللہ فرماتا ہے سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ فرماتا ہے سچوں کا ساتھ دو۔ میں یزید کا ساتھ، کیونکہ یزید جھوٹا ہے، اور جھوٹوں کا ساتھ دینا یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ حسین اپنی جان قربان کر دے گا مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اپنی اولاد قربان کر دے گا، اپنا خاندان قربان کر دے گا مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ میں جھوٹوں کا ساتھ، حسین کی رگوں میں کس کا خون تھا؟ علی کا، بتائیے بھلا۔ اور ابھی میں حضرت علی المرتضیٰ کا مرتبہ عرض کر چکا ہوں، علی المرتضیٰ کا مرتبہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ تیرا مقام میرے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا۔ بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ کے قد
قدموں پر قربان. اتنا بلند مرتبہ کائنات میں کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ وہ رسول رحمت کی بیٹی ہو اور وہ جب تشریف لائیں تو میرے کریم آقا ان کی محبت میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اتنا پیار خاتون جنت. یہ علی المرضی کی اللہ اکبر زوج محترمہ ہے اور علی کے بیٹے حسنین کریم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اس علی کا خون ان کی رگوں میں تھا جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ نہیں دیا، جھوٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، جھوٹ کے ساتھ سچ کا ساتھ دیا. پھر علی کا مرتبہ کتنا بلند ہو. سوچیے ذرا، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی سمجھ آ رہا ہے نا؟ علی کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. پھر اگر ابو بکر جھوٹے ہوتے تو علی کبھی ابو بکر کا ساتھ نہ دیتے. کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سارے بتا دو. حضرت علی ساتھ دیتے ابو بکر کا، جنگوں میں حصہ لیتے، حضرت عمر کا ساتھ دیتے، حضرت عثمان کا ساتھ دیتے. کیا پتہ چلا؟ یہ سارے سچے تھے. بحمد اللہ تعالی ہم بھی سچے ہیں، الحمدللہ ہم بھی پھر سچے ہیں. اگر یہ جھوٹے ہوتے تو جس کے بیٹے نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا مگر جھوٹ کا ساتھ نہ دیا، علی کبھی ان کا ساتھ نہ دیتے. علی کبھی ان کا ساتھ نہ دیتے. امام پاک نے سچ کا ساتھ دیا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤں. اب میں آپ کے سامنے ایک کڑوی بات کرنے لگا ہوں. کیا بنا میں نے کہا؟ موسم کیسا ہے؟ بارشوں والا ہے نا. موسم میں آج کل جراثیم زیادہ ہوتے ہیں نا. ملیریا بخار کن دنوں ہوتا ہے؟ یہی موسم ہے نا. مچھر زیادہ ہوتے ہیں. پھر کڑوی دوائی فائدہ دیتی ہے نا. میں کڑوی بات کرنے لگا ہوں. امام پاک سے یزید نے کیا مانگا تھا کہ مجھے اللہ مان لو؟ بتا دو. نہیں، مجھے نبی مان لو، مجھے مجدد مان لو. کیا کہا تھا؟ مجھے ووٹ دے دو، مجھے اپنا امیر مان لو. یہی کہا تھا جی؟ اور بھائی یہی کہا تھا. اب چپ کر گئے ہو، ڈھیلے پڑ گئے ہو. کہہ دو جی. بھائی ووٹ مانگا تھا. سارے بتاؤ کیا مانگا تھا؟ بلند آواز سے کہو. چپ کر گئے ہو. ہاں، کڑوی گولی کھانا قدر مشکل ہوتا ہے. کون ان کی گولی کھانا؟ بات کڑوی ہے. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ تیاری کر لو، میٹھا سا شربت کو لے لو، گولی کڑوی ہے. یزید نے کیا مانگا تھا؟ ووٹ مانگا تھا کہ مجھے ووٹ دے دو، مجھے اپنا آقا مان لو. یہی کہا تھا نا. اس زمانہ میں امیر المومنین ہوتا تھا، آج کل وزیر اعظم ہے. اس زمانہ میں کیا ہوتا تھا؟ آج کل کیا ہے؟ پاکستان میں پارلیمانی روایات کے مطابق وزیر اعظم، یا پھر جو بلدیاتی نظام اس پہ صدر. ایسے ہے نا، امریکہ کا صدر ہے، برطانیہ کا وزیر اعظم ہے، کہیں صدارتی نظام ہے، کہیں پارلیمانی نظام ہے. ایسے ہے نا. وہاں ان کے ہاں صدر، ان کے ہاں وزیر اعظم. اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ عہدہ تو ایک ہی تھا نا، نام ہی بدلے ہیں نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے ہیں جی. تو آپ سے کیا مانگا تھا؟ ووٹ. آپ نے ووٹ دیا جی. سرداد نہ داد، دست در دست یزید. سر دے دیا، ووٹ نہیں دیا. قربان کر دیا، ووٹ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا جی؟ پھر بتا دو. مسجد میں بیٹھے ہو، تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا، بتاؤ کوئی سیاستدان آج لیڈر کو سچا ہے؟ سارے جھوٹ بولتے ہیں. پھر تم ووٹ کس کو دیتے ہو جی؟ یزید زانی تھا،
آج تمہارے لیڈر زانی ہیں، یزید شرابی تھا، آج تمہارے لیڈر شرابی ہیں، یزید فاسق و فاجر تھا، نبی کی سنت کا مخالف تھا، میری طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ، نبی کی سنت کا مخالف تھا، آج تمہارے لیڈر نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں یا مخالف ہیں؟ پھر تم ان کو ووٹ دیتے ہو؟ بتاؤ پھر تم کون ہو حسینی کے؟ سوچو، میں نہیں کہتا کچھ بھی، سوچو پھر تم کون ہو، کس کو فالو کرتے ہو؟ میرا تو کوئی علم لیڈر نہیں ہے، میں تو کسی کو ووٹ اس لیے نہیں دیتا، 1977 سے گاؤں میں آیا ہوں، میں نے ووٹ کسی کو نہیں دیا۔ میرے پاس شروع میں لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے، چودھری صاحبان، اور مجھے کہا تھا کہ آپ نے ووٹ دینا ہے۔ چودھری صاحبان گاؤں کے جو امام صاحب ہوتے ہیں ان پر بڑا روب ڈالتے ہیں نا، ووٹ دینا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل دوں گا، دو بتاؤ کس کو دوں؟ فلاں کو ووٹ دینا ہے۔ تو میں نے یہی بات ان کے سامنے کی تھی کہ امام پاک نے یزید کو ووٹ کیوں نہیں دیا تھا؟ آپ جس کو مجھے کہتے ووٹ دینا ہے اس کی صفات بیان کریں، اس کی صفات حسینی ہے کہ یزیدی ہیں، پھر مجھ سے مطالبہ کیا کرتے ہو؟ وہ بیچارے چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے تھے، اس کے بعد مجھ سے کبھی کسی نے ووٹ کا مطالبہ نہیں کیا۔ آتے ہیں لیکن ووٹ کا مطالبہ نہیں کرتے، لیڈر آتے ہیں، کینڈیڈیٹ آتے ہیں، وہ ایم پی ایم این اے جو بنتے ہیں وہ آتے ہیں، لیکن ووٹ کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف یہ کہتے جی دعا کر دینا، ووٹ کا مطالبہ نہیں کرتے۔ میں ووٹ کیوں نہیں دیتا؟ آپ جانتے ہیں کہ امام پاک نے ووٹ کیوں نہیں دیا تھا؟ میرے نبی فرماتے ہیں المرء مع من احبا، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ پیار کیا کرتا تھا۔ آپ جس لیڈر کے ساتھ پیار کرتے ہیں آپ کے علم میں ہے، الیکشن آنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ کا لیڈر کون ہے۔ جس کو بھی آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں، جس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، جو آپ کے علاقے کا کینڈیڈیٹ ہے وہ کون ہے، کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، کونو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔